السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ پروگرام کے لیے جو ہمارے انتہائی معزز فاضل مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا زین عرفان آوان صاحب۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا ماشاءاللہ نوجوان دینی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، اہل علم کے یہاں ذرائع ابلاغ میں بہت پر نام و مقام ہے۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا محمد مدنی یونس صاحب۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مولانا ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ چودھری بھی ہیں، تو ہم مولانا بھی کہتے ہیں، چودھری بھی کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک معطر نام و مقام ہے۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق ادا کریں۔ جی ناظرین، ہر بندہ مومن کے دل میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک والہانہ محبت اور عقیدت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اس محبت کے، اس عقیدت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو سمجھا نہ جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے تو یہ محبت اور عقیدت محض ایک زبانی جمع تفریق کا نام بن کر رہ جاتی ہے، اور شاید یہ اس طرح سے نہ دنیا میں کام آنے والی ہے اور نہ پھر آخرت میں کام آنے والی ہے۔ دنیا اور آخرت میں قرآن مجید سے محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو حقوق اللہ رب العالمین نے نسل آدم کے ذمہ لگائے ہیں، مسلمانوں کی بات کی ہے، نسل آدم کے ذمہ لگائے ہیں، پہلے ان کو، بنی نوع انسان کو جاننا چاہیے کہ یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ اس کا خطاب انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر کے کہا، یا ایھا الانسان کہہ کر کہا۔ تو اس لیے اس کتاب کے حقوق کو بنیادی طور پر جاننا، جہاں عام انسانوں کے لیے ہے، پھر اہل ایمان کے لیے تو بدرجہ تم ضروری ہے کہ ان کو جانا جائے، اس کتاب مبین پر ایمان لایا جائے، اس کی واضح روشن جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، آیات ہیں، آیات بینات جو ہیں، ان پر غور و خوض کیا جائے اور دیکھا جائے کہ رب کائنات ہم سے کس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے۔ تلاوت نہیں کریں گے تو کیسے اس کو جان سکیں گے؟ تو یہ سارے اس کے حقوق درجہ بدرجہ بنتے جاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کو تذکیر کا اللہ تعالیٰ نے، یہ نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو پھر قرآن زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ جاننا بھی عبث اور بیکار ہے۔ اس لیے اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو سرداران مکہ اور سرداران عرب کبھی بھی مسلمانوں کو قرآن مجید پر ایمان لانے اور محض اس کی تلاوت کرنے سے منع نہ کرتے، اس پر غور و فکر سے بھی منع نہ کرتے۔ بات اسی وقت بگڑی جا کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نظام کی بات کی ہے اور قرآن کے اس پیغام کو عام کرنے کی بات کی ہے، تو قرآن مجید کے یہ حقوق، ان کا جاننا اور ان کا سمجھنا اور پھر ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جب تک امت مسلمہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ان حقوق کو جانا اور ان پر عمل کیا اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کی، تو جو میں نے شروع میں عرض کیا، دنیا کے اندر بھی یہ محبت اور عقیدت رنگ لائی، اور امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے وہ عزت اور توقیر، وہ حکمرانی، اقتدار دیا کہ دنیا جس پر آج بھی ورطہ حیرت میں ہے کہ یہ کیسے چند لوگ جو مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، یہ 3 بر اعظموں کے حکمران بن گئے، اور پھر جنہوں نے اس کو پس پوش ڈال دیا، اور جب سے امت نے ڈال دیا، آپ دیکھ لیجئے کہ امت کا کیا حال ہے، کس کیفیت کے اندر ہے، کتنی کثرت میں ہونے کے باوجود اس وقت غلامی کی سی زندگی بسر کر رہی ہے۔
اور دشمن کے سامنے ایڑیاں نہیں ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت میں بھی پھر قرآن مجید کا دو طرح کا رویہ ہوگا۔ حقوق ادا کرنے والوں کے لیے سفارشی بن جائے گا، اور اللہ کے لیے ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے جھگڑا کرے گا، اور حقوق کو ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں، اس کے نظام کو انفرادی اجتماعی زندگی میں پس پش ڈال دینے والوں کے بارے میں پھر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، سامعین میں نہیں کہتا، کہ قرآن استغاثہ کرے گا، اللہ کے حضور مقدمہ درج کرے گا۔ اللہ کے رسول کہیں گے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے، گفتگو کریں گے۔ میں گفتگو کا آغاز مولانا زین صاحب سے کرتا ہوں۔ مولانا آپ ہی فرمائے ہمیں کہ قرآن مجید کے حقوق کیا مراد لی جائے اس سے؟ میں نے کچھ تمہیدی باتیں عرض کی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا میاں، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری نازل کردہ کتاب، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ کے آخری رسول پر آخری کتاب نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو ایک پریشانی تو یہ تھی کہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اقدس حاصل نہیں ہو سکے گا، محروم ہو گئے۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ جبریل امین کی وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اب جبریل امین کس کے پاس قرآن کی آیات کو لے کر آئیں گے؟ قرآن کی آیات مکمل ہو گئیں تو صحابہ کرام اس چیز سے بھی بڑے پریشان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے ذریعے انہیں تسلی ہوتی تھی، قرآن مجید کے ذریعے انہیں مستقبل کے اہداف وہ متعین کرتے تھے، اپنی زندگی کے اہداف متعین کرتے تھے۔ تو جب ایک کتاب اتنی ضروری ہے، نازل اللہ کی طرف سے کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی، دیکھیں جس نے نازل کیا وہ رب العالمین ہے، جس کو نازل کیا وہ رب کی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، جس پر نازل کیا وہ امام الانبیاء والمرسلین ہے، جس شہر مکہ مدینہ میں نازل کیا وہ پوری دنیا کے رہنما اور سب سے افضل ترین جگہیں بن گئیں۔ جن شخصیات نے اس پر عمل کیا، جیسا آپ فرما رہے تھے کہ وہ شخصیات دنیا میں ایک انقلابی شخصیات بن گئیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنی کہ بڑی کتاب ہدایت ہو اور پھر وہ ہم پر کچھ حقوق نہ لگائے؟ دیکھیں غلطی یہاں پر ہوئی میاں صاحب کہ ہم آپس میں جو حقوق العباد ہیں وہ ہمیں یاد ہیں۔ مطلب بعض اوقات بیوی خامند کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ میرا حق ادا کریں، خامند بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ میرے حقوق نہیں ادا کرتی۔ مطلب ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے اتنی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ میاں بیوی، اولاد، والدین، ہر ایک کے ایک دوسرے پر حق ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن مجید کے بھی ہم پر حق ہیں۔ کوئی مسلمان کسی کو یہ شعور نہیں ہے۔ مطلب آپس میں ایک دوسروں کے حقوق آپ کو بہت یاد ہیں، لیکن جو قرآن کا آپ پر حق ہے وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ آپ کو اجر عطا کرے اس موضوع کے انتخاب پر اور اس موضوع پر لب کشائی کے لیے جو آپ نے بلایا، کہ ماشاءاللہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ قرآن کے حقوق، قرآن کا کیا حق ہے ہم پر۔ دیکھیں جیسے خاوند بیوی کو کہتے ہیں کہ آپ لازم ہے آپ میرے حق ادا کریں، باپ بیٹے کو کہتے ہیں آپ میری اولاد ہیں، میں بزرگ ہوں، آپ جوان ہو چکے ہیں، اب لازم ہے کہ آپ والدین کے حقوق ادا کریں۔ تو بالکل اسی طرح بچپن سے یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ بیٹا یہ کتاب ہدایت ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے حق کو ادا کریں۔ اور قرآن مجید کے حقوق جس طرح کے ون بائی ون انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو مولانا آپ نے رہنمائی کی۔ ناظرین جس کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے اللہ رب العالمین کی کہ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ 12 مہینوں میں افضل ہو گیا۔ اگر قرآن کسی اور مہینے میں نازل ہوتا تو وہ مہینہ افضل ہوتا، تو اللہ نے شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا تو یہ مہینہ فضیلت پا گیا۔ اور جس امت پر نازل ہوا وہ ساری امتوں سے بہترین امت، خیر امت بن گئی۔ اور جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا وہ انبیاء کے امام، انبیاء کے سردار، سید الانبیاء بن گئے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں، اور اس پر جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان لایا جائے، اور ایمان ہی نہیں لائیں گے تو حق کیسے ادا کریں گے؟ کہ اس کی تعلیمات سچی ہیں
برحق ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ جس کے اندر شک نہیں ہے، اور یہی ہدایت والی ہے۔ تو حضرت جب تک پڑھیں گے نہیں قرآن کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی ڈیوٹی یہ لگائی، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور بڑا بہترین موضوع کا انتخاب کیا، اور شیخ زین عرفان حفظہ اللہ، آپ نے بھی حقوق قرآن کے متعلق بڑی اہم باتیں جو بنیادی تھی وہ کی۔ تو قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کا جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جی، کیونکہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھی ہمارے اوپر واجب ہے، جیسے ہمارے اوپر اور واجبات ہیں، اسی طرح قرآن کے حقوق کی ادائیگی بھی واجب ہے۔ تو سب سے بنیادی جو حق ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں، ایمان لائیں، جی اور اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ جی، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل من قبل۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل کی۔ سبحان اللہ، تو ایمان لانے کا حکم ہے اس کتاب پر، تو یہ واجب ہو گیا۔ جی، اب اس پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں اور کیا وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے؟ تو سب سے بنیادی جو نقطہ یہاں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کا کلام ہے، جی، اور اس کتاب کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بعض قرآن کے حصے کو مان لیں اور بعض کو نہ مانیں۔ جو ہماری طبیعت کے مطابق ہے اس کو مان لیا، جو ہماری طبیعت پہ گراں گزر رہا ہے اس کو ہم کہیں گے نہیں، میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کیا اکبر، تم کتاب کے بعض حصے کو مان لیتے ہو اور بعض پہ تم شک و شبہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی یقین رکھنا کہ قرآن مجید کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آج کل یہ بڑا فتنہ ہے نا، جی، جی، لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یا قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں یہ اس وقت کے مطابق تھی، جی، بلکہ قرآن مجید شامل ہے اور کامل ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ رہنما کتاب ہے۔ تو بے شک، یہ ہمارا ایمان جازم اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ ہمارے لیے جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک ہمارے لیے رہنما کتاب ہے، سبحان اور اللہ، اس کے اندر ذرا برابر بھی گنجائش جو ہے وہ ہمیں دین اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی حق ہے قرآن مجید کا جی، کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ بہت اچھے مولانا، آپ نے 2-3 ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو وقت کی ضرورت ہے، کہ آج کل یہ ایک فتنہ بن چکا ہے، خاص طور پہ پردے کے احکام کے بارے میں بالکل، عقل کے بہت سے کیا کہا جائے ان کو، جی بالکل، کہتے ہیں کہ اس دور کے لیے آیات تھیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس طرح سے اور لباس وضع بہت سی چیزوں کے بارے میں، رہن تو سہن، وہ ان کو عرب کی معاشرت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بالکل، نعوذ باللہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، عرب کی معاشرت بھی تھی لیکن تعلیمات اس خطے کے اندر آئی ہیں تو قیامت تک کے لیے ہیں، جب قرآن کے اندر آ گئی تو پھر اس اور نے اس پھر کو وہ عربی اجمی نسل تفریق آدم کے ختم لیے کر ہیں۔ دی۔ قرآن کا خطاب تو آدم، بنی انسان ہے، آدم، بنی آدم ہے، انسان، ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں تو کوئی خطاب مخصوص ہوا ہی نہیں، نہ علاقہ مخصوص ہوا ہے، ورنہ وہ بات اگلی اس سے تلاوت والی جو مولانا ایمان جی، کے بعد کہا، تو تلاوت جب تک نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو ظاہرہ کہ پھر کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل ایسی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، جی، اب ہدایت آپ اس کی کب لیں گے؟ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اور آپ دیکھیے کہ ایک چیز میرے فائدے کے لیے ہے اور اس چیز پر مجھے اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ جی، وہ ایک ہمارے استاد محترم تھے، بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت آپ کے شوق کو اگر آپ کا پیشہ بھی بنا دے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جی، مطلب جو ہمارے فائدے کے لیے ہے اس کے پڑھنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ جی، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ
قرآن مجید کے اگر ایک حرف کو پڑھو گے اس پہ تمہیں 10 نیکیاں دی جائیں گی. اور پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف. جی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ماشاءاللہ جو آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک الگ حرف ہے, لام ایک الگ حرف ہے, میم ایک الگ حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا گویا کہ اس نے 30 نیکیوں کو حاصل کر لیا. اللہ اکبر. تو دیکھیے اس وجہ سے مطلب سلف صالحین قرآنی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا, قرآن کی آیات کو ادا کرنا, مطلب ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے, جس طرح بھی حافظ مدنی صاحب نے کچھ آیات پڑھی, ماشاءاللہ قاری قرآن ہے, تلاوت ان کا ایک خاصہ ہے, انہوں نے کچھ آیات پڑھی, چلیں اس کا ایک مقصد تو یہ ہو گیا کہ ہمیں ایک اویئرنیس ملی ہے ان آیات کے ذریعے سے. لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں, ہمارا یقین ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے انہیں ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کی. آپ جو آیات پڑھے ہیں, ہم جو آیات پڑھے ہیں, مطلب ایک ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں, اپنی ہدایت اپنی زندگی کی راہ کو متعین کر رہے ہیں, اور دوسرا اسی چیز پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اجر و ثواب سے نوازا جا رہا ہے. لیکن تلاوت کے اندر یہ ضروری ہے کہ دیکھیں تلاوت قرآن مجید کو جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یتلونہ حق تلاوتی, اللہ نے اپنے بندوں کی یہ نشانی بیان کی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اب قرآن کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کو اس کے جو تلاوت کے آداب ہیں ان کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. انسان طہارت کی حالت کے بغیر اس قرآن مجید کو نہ چھوئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, پاک باز لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں. وضو کر کے قرآن مجید مصحف کو پکڑے, زبانی قرآن وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے, البتہ اگر اس نے مصحف کو پکڑنا ہے تو وضو طہارت کی حالت میں پکڑے. اس کے علاوہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے. آج کل ایک جو ہماری بہت بڑی ایک عیب میں سمجھتا ہوں اس چیز کو بن چکا ہے کہ لوگ مستقل طور پر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنے موبائل سے پڑھ لوں, اور واقعتاً ان کے موبائل میں قرآن مجید ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ جو قرآن ہے اس مصحف کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. سلف صالحین تو اس کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا کرتے تھے, ان صفحات کو چوما کرتے تھے, اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے. اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ کے موبائل فون میں, چلے خود ہی اپنے آپ سے پوچھیں آپ کے موبائل پہ اور کیا کیا ہوتا ہے, آپ کیا کیا موبائل میں دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پر آپ کا ٹائم کس میں گزرتا ہے, اور آپ کہتے ہیں اسی مقصد اسی موبائل کو میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اور پوچھیں کہ لاسٹ ٹائم قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا, تو شاید وہ کہ جو رمضان گزرا تھا اس میں ایک مرتبہ میں نے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا تھا. تو نہیں, ہمیں چاہیے مصحف سے تلاوت کریں, قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا, پکڑنا, پڑھنا, ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے برکت کو رکھا ہے. جی بہت اچھے مولانا, یہ بڑی اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرینڈ اور بھی جو سوشل میڈیا پہ عموماً لوگ چلا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی جی پڑھنے کا کیا فائدہ جی, بالکل بالکل تلاوت سے ہی دور کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے بڑی بدبختی ہے. وہ سمجھنا تو اس سے اگلا درجہ ہے, تو کم از کم اس کو تلاوت تو کرو. یعنی پہلا حق ہے تلاوت, آپ وہ تو کریں, تلاوت تو کریں, آپ کا اس سے تعلق تو بنے. پھر یہ ہے کہ جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ایک دور ایسا نہ آئے, میں نے بلکہ ایک صاحب سے کہا بھی, انہوں نے کہا جی انہوں نے بھی موبائل والی مثال دی, تو میں نے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ مصحف ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اس میں سے بھی ڈیلیٹ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے آپ, نعوذ باللہ. تو اس لیے مصحف کی تو اپنی ایک برکت ہے. ایک میاں صاحب جو تلاوت کے اندر ایک سنت بالکل معاشرے سے مفقود ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے صحابی کو یہ کہا کرتے کہ مجھے آپ قرآن کی تلاوت سنائیں. ابی بن کعب سے کہتے ہیں ابی مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ, میرے پہ یہ والی سورت پڑھو, یہ والی آیات پڑھو. مطلب آج ہمیں دیکھیں, میں کہتا ہوں یہ لازم ہے, جب آپ کو تعارف ہو کہ ماشاءاللہ میرے اس بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے, تو آپ اسی مجلس کے اندر کے بیٹا ماشاءاللہ آپ قرآن کے حافظ ہیں, قرآن کو ہمیں سورت 3 سنا دیں, مختصر کوئی سورت سنا دیں, تاکہ یہ بھی ایک سنت نبوی زندہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سنا کریں. جی مولانا, پڑھنے کے بعد فہم حاصل کرنا ظاہر ہے کہ پڑھتے جائیں, جیسے بھی تذکرہ بھی ہوا کہ پھر لوگوں کو اس میں رخنہ اندازی کا موقع ملتا ہے. وہ پھر اعداد و شمار شائع کرتے ہیں کہ جناب اتنے الفاظ تو ہمارے ہاں ہو گئے, لیکن کتنے ہیں جو فہم قرآن سے آشنا ہے, کتنے ہیں جو قرآن آگے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ اس سے بھی اہم ہے, اور یہ میرے خیال میں یہ بڑا اہم حق ہے قرآن کا کہ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھا جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا یہ اتنا اہم ہے
کہ جتنا اس کو پڑھنا، جی پڑھنے کے فوائد، پڑھنے کا اجر و ثواب، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھتے نہیں ہیں اور صرف پڑھتے رہتے ہیں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک اس کو رسمی طور پہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ اگر میں آپ کو کوئی چائنیز اخبار دیتا ہوں یا کوئی ایسی زبان پڑھنے کو دیتا ہوں کہ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جی جی اور آپ صبح شام اس کا ورد کر رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں، اور اس پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ آپ کوئی اس کا معنی لے رہے ہیں، کوئی اس سے چیز سیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا اس کا ایک حق ہم پہ رکھا کہ ہم اس کو سمجھیں۔ جی جب سمجھیں گے تو پھر آگے کے جو مراحل ہیں، تدبر اور تذکر، جو بھی انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، سمجھنا اس کا ایک بنیادی سٹیپ ہے اور ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو ہم نے کرنا ہے۔ اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے بعض لوگ، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ آج کل یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں، جی جبکہ حقیقت یہ ہے، میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو ہم نے نماز پڑھی اور ذکر اذکار پڑھے، یہ وہ اگر صرف آپ اپنی نماز کو سیکھ لیں، جی صرف جی نماز کو، جی تو ہم قرآن مجید کے تقریباً 40,000 الفاظ سیکھ سکتے ہیں۔ جی قرآن مجید کے کل الفاظ جو ہیں وہ تقریباً 78,000 ہیں، 78,000 ہیں، اور نماز کے اندر جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہی قرآن مجید کے اندر بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد تقریباً 40,000۔ جی اور آپ اس کے ذریعے مختلف جو کورسز ہیں، بلکہ ایک بڑا شاندار کورس ہے، اس کی طرف بھی میں رغبت دلاتا چلوں کہ انڈرسٹینڈ قرآن مجید کو سیکھنا نماز کے ذریعے 20 گھنٹوں کے اندر آپ پوری جو قرآن مجید کے آدھے الفاظ ہیں ان کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ جی تو صرف 20 گھنٹے آپ دیں۔ ہماری بدقسمتی آپ کہہ لیں کہ ہم دنیا کو سیکھنے کے لیے، دنیا کے لیے بہت تگ و دو کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، ہم سے نہیں ہوگا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے، اب کون ہے جو کوشش کرے گا، کون ہے جو اس کی طلب کرے گا؟ بے تو شک یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے حفاظ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، جی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے کتنے لوگوں نے وقت دیا تو ان کی تعداد جو ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت جو کم کہ ایک فکر آموز بات ہے، جی اور اس پہ اب فکر کرنی چاہیے کہ ہم قرآن فہمی کے لیے بھی اسی قدر اہتمام کریں جتنا ہم قرآن پڑھنے اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ بہت اچھے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید جو آخری کتاب ہدایت ہے، اور نسل آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور قیامت تک نہ کوئی نبی و رسول آئیں گے اور نہ ہی اب کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی کتاب ہدایت آئے گی۔ دین کی تکمیل ہوگی، نبوت و رسالت کے دروازے بند ہو گئے، وہ بھی مکمل ہو گئے، اور آخری کتاب ہدایت بھی ہمارے پاس آ گئی قرآن مجید کی روشنی میں۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس پر عمل کریں، اور اسی طرح کا ایک ماحول اور معاشرہ مارز وجود میں لائیں جیسے قرون اولیٰ کے اندر خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک معاشرے کی تشکیل کی تھی۔ اور بلا شبہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تعلیمات کو جانا جائے اور اس کے احکامات پر عمل ہوتا ہوا چلتے پھرتے نظر آئے۔ اس پر مزید باتیں کرتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کریں، اس پر بہت ہی سراسل گفتگو ہو رہی ہے، اور ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بڑے اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ڈراتے ہیں اس طرح سے کہ جی یہ تو عام آدمی کی بات ہی نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ لے، اللہ نے اتارا ہی عام آدمیوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے تو نہیں اتارا، اور وہ عام آدمی نہیں سمجھے گا تو پھر کیسے عبادت کرے گا، بندگی کا ادا کرے گا۔ اور پھر اس سے ایک دوسرا ایک اور فتنہ بھی ہو گیا کہ بہت سے مفکر قرآن ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جن کو قرآن کے مفاہیم کا اور ان کے اسالیب کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ قرآن نے کیا یہاں کیا اسلوب اختیار کیا ہے، کیوں کیا، کیسے کیا، کس کے لیے کیا، اور یہ اگلا اسلوب کس لیے، کس طرح سے۔
تو وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اپنی مرضی کے، جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ پسند کے جو معنی ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، جو طبیعت پہ گراں گزرتے ہیں وہ معنی مفہوم ہی نہیں لیتے ہیں، ایسی حتیٰ کہ نماز تک کی کیفیت کو بدل خود دیتے ہیں، بدلتے نہیں، قرآن کو بدل تو دیتے ہیں. یہ ایک دوسرا بڑا المیہ ہے. تو میرے خیال میں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو انفرادی طور پر کرنے کی ہیں اور ایسے اداروں کے کرنے کی ہیں جو مستند دینی تعلیمی ادارے ہیں، اور ایک بڑا کام اس میں حکومت وقت کے کرنے کا ہے. جب اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور قرآن فکس کرتا ہے ذمہ داری اس کے اوپر. اور پھر ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اس کی ایک شک ہے 32A غالباً یا 32B، جو مجھے بھی اگر غلط نہیں کہہ رہا، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ قرآن فہمی کے بارے میں فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو. جی. اور اس کے لیے آج ہمارے پاس بے شمار ٹول ہیں. سوشل میڈیا تو کسی کے اختیار میں ہے نہیں، وہ تو ظاہر ہے وہی لوگ استعمال کریں کہ جو مستند ادارے ہیں، سرٹیفائیڈ ہے، اور تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو. باقی جو میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہے، پیمرا کے ذریعے ہے، براہ راست ہے، سرکاری میڈیا ہے، اس پہ حکومت کو چاہیے کہ قرآن فہمی کے پروگرام باقاعدہ کرے. کسی زمانے میں پی ٹی وی پہ اور ریڈیو پاکستان پہ بھی ایسے پروگرام تھے. وہ جو ایک مجھے یاد ہے بچپن کی، آج بھی وہ تصویر ہماری دماغوں میں موجود ہے، وہ قاری صداقت صاحب، ان کے ساتھ 3-4 بچے بیٹھا کرتے تھے، جی قرآن مجید کی تلاوت انہیں سکھایا کہ ابھی کرتے جو ہے تھے. وہ تو ایک پورا کا پورا سیٹ اسی طرح سے الحمدللہ. جب میں خود ریڈیو میں تھا تو آخری کام اللہ تعالیٰ نے یہی لیا کہ پورا قرآن تجوید قواعد کے مطابق الحم سے والناس تک وہ ریکارڈ کروایا اور نشر ہو رہا ہے. لیکن اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے. یعنی وہ تو صرف پڑھنے کی حد تک ہے، لیکن اس کے فہم کو، یعنی قرآن عربی جو ہے، میری مراد یہ ہے جی بالکل، کوئی قرآن عربی ایک اس پہ جو لینگویج یعنی جی. بول چال نہیں، قرآن جی. عربی کہ جس میں پتہ ہو کہ یہ معنی قرآن کا اس وقت یہ ہے، بالکل. اس کے 3 معنی اور نکالیں گے تو وہ اس وقت نہیں ہے، یہاں پر اس کا یہ معنی مراد لیا یہاں پر اس کا یہ معنی مراد ہے. جی. اور وہ تفسیر، قرآن کی تفسیر خود تفسیر سے کریں گے یا پھر تفسیر بالمعصور سے دیکھیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، صحابہ کا مراد کیا ترجمہ لیا کیا تھا، رہا، بالکل ایسے ہی. تو پھر وہ لوگوں کے اندر عام آئے گا. تو ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ یعنی ابتدائی فہم کے بعد، تفہیم کے بعد پھر تفکر تدبر کا مرحلہ آتا ہے قرآن مجید کے. بالکل ایسے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت نے بھی اس مرحلے کے بارے میں فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. جی. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا مقصد بتا دیجیے، اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا، تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتایا، سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، یہ بابرکت ہے. جی. لیکن برکت اس کا مقصد نہیں ہے، برکت تو اس کی فضیلت ہے. جی. تو پھر نازل کیوں کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں، قرآن کی آیات میں تدبر کریں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا قرآن مجید کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمانوں میں برج بنائے. جی. جی. اب انسان اس کے اندر غور و فکر کرے، جس طرح کہ وہ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو بول بول کر یہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. جی. جی. وہ نشانی اب کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے اندر جو مستقبل کی باتیں آئی ہیں ان میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے اندر جو ہمارے اخلاقیات کی باتیں ہیں ان میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے اندر جو احکامات آئے ہیں ان میں غور و فکر کرنا. قرآن مجید کا ایک کتنا پیارا علم ہے، علم وراثت. کوئی شخص اگر اس نیت سے اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں یہ علم ہے کیا، کہ دنیا کے اندر مشکل ترین سمجھے جانے والا علم قرآن مجید نے تین آیات میں بیان کر دیا. 3 آیات، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء کی ابتدا اور آخر کی 3 آیات. تو پورے کے پورے علم کو اللہ رب العزت نے 3 آیات کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا، اور اس میں بتا دیا کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر کس کس کو کتنا ملے گا. یہ قرآن میں غور و فکر کہلاتا ہے. قرآن مجید کے اندر عقائد کو دیکھنا، احکام و مسائل کو اور عبادات کو دیکھنا، اخلاقیات کو دیکھنا، اور قرآن مجید کے اندر معاملات کو دیکھنا، نکاح طلاق کے معاملات ہیں، یہ قرآن میں تدبر اور تفکر کہلاتا ہے. تو یاد رکھیے گا، جب تک صحابہ کرام، وہ جس طرح صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے 10 سال کے عرصے میں سورۃ البقرہ سیکھی. میاں صاحب 10 سال کے عرصے میں. اچھا، ان سے کہا گیا 10 سال میں آپ نے اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا
تعلمنا العلم والعمل معا، کیونکہ ہم قرآن کو غور و فکر کر کے تدبر کے ساتھ سمجھا کرتے سبحان تھے، اللہ۔ اور جب تک 2 یا 3 آیات پہ ہمارا تدبر مکمل نہ ہو ہم اگلا سبق نہیں لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور تابعین کہتے ہیں ہم نے صحابہ کرام سے بھی آیات کو اسی طرح لیا۔ امام مجاہد کتنے بڑے تفسیر کے عالم ہیں، تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسیر کے بارے میں سنا۔ اللہ امام اکبر۔ مجاہد کہتے ہیں مجھے ایک ایک آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ میں نے اپنے استاد صحابی رسول عبداللہ بن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے میں نے اس آیت کے بارے میں کیا سوال کیا، کس موقع پر کیا، اور انہوں نے مجھے کیا جواب دیا۔ بہت اچھے۔ ظاہر ہے جی مولانا، جب اللہ تعالیٰ نے حکمن کہہ دیا کہ افلا یتدبرون القرآن، ام علی قلوب اقفالها، کیا تم غور و فکر ہی نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر غور و فکر کرنا تو اس کا حق ہے نا جی، بنیادی۔ مولانا قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو پھر قرآن نے اس کو یعنی ایک تذکیر بھی کہا ہے نا، بالکل کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے نا، تو یہ اس سے کیسے اس کا حق ادا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر بیان فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ جی جس آیت کا حوالہ شیخ زین صاحب نے دیا بھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نزول قرآن کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کیا ہے، جی اور پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ مبارک کتاب ہے۔ اس حد تک تو ہم اس کے قائل ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی کہ اس سے برکت حاصل کی جائے۔ جی جی وہ کہیں پہ قسم اٹھانی ہے تو کہتے ہیں قرآن سر پہ رکھ لے، قرآن پہ ہاتھ رکھ لے، جی جی بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو کہتے ہیں بیٹی کو قرآن جو کے ہے نیچے سے قرآن گزار کے دیں۔ نیچے سے گزار دیں۔ جی جی اس طرح اور کوئی بھی برکت کے حصول، ضرور یہ کتاب برکت والی ہے، اس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، جی جی لیکن ہم نے صرف اسی مقصد کو ذہن میں رکھا، اور جو اگلے مقاصد بیان ہوئے جس طرح کے تدبر ابھی شیخ صاحب نے ذکر کیا، اور اس سے آگے بڑھیں تو وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے نازل کی اللہ تاکہ اکبر۔ لوگ تدبر کے بعد اس سے نصیحت حاصل کریں، جی اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا کہ نصیحت حاصل کرنے والا عقل والا ہی ہوگا، اللہ جو عقل اکبر۔ مند ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ جی تو یہ قرآن ہمارے پاس آیا، ہمارے جو اس سے حقوق جو اس کے ہم نے ادا کرنے ہیں، اس میں جو سب سے بنیادی حق آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ جی بے شک۔ اور جیسے ابھی بیان کر رہے تھے شیخ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا جی جی تو انہوں نے کیا کہا کہ تعلمنا العلم والعمل معا، جی ہم نے علم اور عمل اکٹھے حاصل کیا، سبحان اللہ۔ یعنی سبحان یہ اللہ۔ نہیں کہ علم حاصل کرتے رہے اور عمل نہ کیا۔ جی جی اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر آپ علم تو آپ کے پاس ہے، جی آپ کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی وہ آگ ان کے ذریعے لگائی جائے گی، ان میں ایک وہ عالم، ایک وہ قرآن کا قاری ہوگا کہ جو قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو پڑھاتا تھا، اس پہ تدبر بھی کرتا تھا، فہم بھی اس کے پاس تھا، لیکن جہاں عمل کی باری آتی تھی تو اس کے پاس عمل نہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ اس سے نصیحت حاصل کرنا، اور جی پھر اس نصیحت کے اندر کسی قسم کی تفریق نہ کرنا، جی جی یہ نہیں کہ میرے لیے یہ حکم ہے اور دوسرے کے لیے یہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہے تو میرے لیے نہیں، جی بلکہ یہ قرآن ہم سب کے لیے۔ جی بلکہ بعض لوگ اس کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ تو یہ بھی تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی مولویوں کے لیے سب جائز ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا رویہ بھی نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو بتائیں اور ہمارا اپنا عمل ایسا نہ ہو، جی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق وہ قرآن تھا، یعنی تھا۔ آپ کے اعمال وہ قرآن کے اندر ہمیں مل بے سکتے شک تھے۔ بے شک، اس تو میں کوئی عملی شک نہیں۔ طور پر جیسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر اصحاب کی زندگی، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اسلاف، انہوں نے عملاً اس جی کتاب پہ عمل کر کے ہمیں سکھایا، تو یہ ایک اس کا بنیادی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جی کو اس بالکل حق کو بجا ادا کرنے فرمایا۔ کی توفیق عطا کرے۔ ناظرین بڑی اچھی بات مدنی صاحب نے جو کی ہے، ابھی دیکھیں نا کہ قرآن سے برکت ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقے اپنے اپنے ہیں۔ برکت حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہم نے آج تک نہیں سیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بے شک۔ جو صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے، اہل بیت نے جو ہمیں کر کے دکھایا وہ نہیں سیکھا ہم نے۔ قرآن مجید کے نیچے سے بچی کو گزارتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید ڈرائیور کو دیتے ہیں کہ اس کو جا کے گاڑی میں رکھ دو،
اور گھر میں نکال کر ماسی کو دیتے ہیں کہ اچھی جگہ پر رکھ دو اس کو، اونچی جگہ پہ جہاں پہ ہاتھ نہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا رویہ جب ہوگا برکت کیا حاصل ہوگی اس سے؟ یا پھر وہ ابھی تو گاڑیاں آ گئی تو ڈرائیور کو دیتے ہیں، ورنہ وہ بس کنڈکٹر کو کہتے تھے کہ اس کو شیڈ کے اوپر رکھ دو قرآن مجید کو، یعنی اس کو پشت نہ ہو جائے. احترام بڑا ہے، لیکن وہ نہیں. اس لیے یہ رویے اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اب تک اپنی ضرورت نہیں سمجھا کہ یہ ہماری ضرورت کی کتاب ہے. اللہ نے اس کو ضرورت کی کتاب بتایا، ہدی للناس کا، ہدی للمتقین کا، تو یہ ضرورت کے لیے ہے نا، ان کو ہدایت آئے گی نا. وہ ہم نے اپنی مسجد میں قرآن فہمی کا کورس شروع کیا تو ایک صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے، ابھی فوت ہو گئے، ان سے نالا ہو رہے تھے کہ جی کیسے ہوگا. میں سنتا رہا بات ان کی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ جی میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا. میں نے کہا یہ جو ٹیلی فون ابھی آیا ہے، یہ جتنے یہ دیکھیں ملازم مزدور بیٹھے ہوئے یہاں، ان میں سے ہر ایک کو مجھ سے زیادہ آتا ہے. میرے پاس ڈگری ہے ماسٹر کی، لیکن مجھے یہ نہیں آتا، اس لیے کہ میں نے اس کو بھی اپنی ضرورت نہیں بنایا. یہ لیبر ساری کو پتا ہے، اس نے ان کو ضرورت بنا دیا، یہ سیکھ گئے. ان کو انگریزی کی الف بھی نہیں آتی ہے، اے بی سی بھی نہیں آتی ہوگی. تو میں نے کہا جب تک آپ اس کو اپنی ضرورت نہیں بنائیں گے نہیں سیکھ سکتے. جس دن ضرورت بنا لیا، ضرورت کی کتاب ہے، تو اس رائڈنگ فون سے بہتر طریقے سے آپ جلدی سیکھ جائیں گے کہ یہ تو خود اگلی راہیں کھولتا ہے نا. بالکل. مولانا ابھی بات آئی عمل کی، تو عمل تو اس وقت ہوگا کہ جب پھر قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے گا. بالکل ایسے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ذات والا صفات کہ جو انتہائی شرمیلے، انتہائی کم گو، گھر سے نہ نکلنے والے، جب بار نبوت کندھوں پہ آتا ہے تو ایک ایک دروازے پہ جا کر دستک دیتے ہیں، ایک ایک قافلے کے پاس جاتے ہیں. جس میں اطہر اگر لہو لہان ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تبلیغ کے لیے، اس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہوتا ہے. دندان مبارک اگر شہید ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے نظام کو عملاً نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹ پر جب بند کرنے والے آتے ہیں، اس کے مقابلے میں شہید ہوتے ہیں. تو وہ ذات والا صفات، یعنی سید الاولین، سید الآخرین، سید البشر، میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پاؤں کی، قدم مبارک کی مٹی اگر مل جائے کسی شخص کو آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے، اس سے قیمتی متاع کوئی نہیں. وہ لہو لہان ہوتا ہے تو کس کے لیے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے. آج اس حق سے امت غافل ہو چکی ہے، مجموعی طور پر غافل ہو چکی ہے. انفرادی زندگیوں میں قرآن کا نظام نظر نہیں آتا اور اجتماعی زندگیوں میں بھی نظر نہیں آتا. جبکہ قرآن نے کیا کہا کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فاسق ہیں، ظالم ہیں. ٹھیک ہے نا جی، 3 کیٹیگریز بتا دی ان کی. ٹھیک ہے، تو یہ کتنا بڑا حق ہے جیسے امت غافل ہو چکی ہے. کیا دیکھیں، قرآن مجید اصل میں عام لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید قرآن مجید کی تبلیغ، قرآن مجید کو آگے پہنچانا، یہ صرف اور صرف علماء، دیندار لوگ، یا جو کسی اسٹیج، کسی ممبر و محراب کے ساتھ جڑے لوگ ہیں، یہ صرف ان کا کام ہے. حالانکہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا بھی آپ کو علم ہے، آپ آگے اس کو پہنچائیں. دیکھیں نا، مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہو، اس کے ساتھ کام کرنے والا اگر کوئی کرسچن ہے تو اس کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، یار مجھے سورۃ الاخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے کسی کو جنا یا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، تو کیوں نہ میں سورۃ الاخلاص کا پیغام اس کو بتاؤں. یہ قرآن کو آگے پہنچانا. دین اسلام بھی پھیلا اسی جذبے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے جو آپ کی طرف اتارا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کو ہی نہیں پہنچایا، رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہنچایا. اللہ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز گونج پیدا کر دے مکہ کے اندر. اور دیکھ لیجئے کیسی گونج پیدا ہوئی. وہی آواز مدینے تک پہنچی، طائف تک پہنچی، عرب کی وادیوں کو کراس کرتے ہوئے عجم اور آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں پر دین اسلام نہیں پھیلا. در حقیقت یہ تبلیغ کا ہی جذبہ تھا. اگر وہ بھی یہ سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین اور جو خطبہ دینے والے ہیں یہ ان کی
ذمہ داری ہے ہمارا نہیں. صحابہ کرام نے بھی اپنے کندھوں پر اس بوجھ کو محسوس کیا. بے شک. آج کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس ذمہ داری کو محسوس کر لیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا, ہم قرآن پر ایمان لائے, بچپن سے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں, ہمارے والدین نے ہمیں یاد کرائی, ہم نے اس تعلیم کو عام کرنا ہے, تو اس سے انقلاب آ جائے, اس سے تبدیلی آ جائے. ظاہر ہے مولانا وہ انقلاب تو اسی صورت میں آیا نا جی کہ جب انہوں نے زبانی تبلیغ کی, عمل کر کے دکھایا. اللہ فمن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. بچے اس سے کہ انفرادی زندگیوں میں بھی فیصلے قرآن کے نظر آئے اور اجتماعی زندگیوں میں بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون عملاً نافذ ہوتا ہوا نظر آیا. بالکل. پھر وہ فسق سے بھی بچے, ظلم سے بھی بچے, کفر سے بھی بچے. قرآن نے 3 کیٹیگری بتا دی نا. بالکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بنیادی ذمہ داری تھی. آپ کے عہد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب سے بڑا انعام یہ بھی دیا ہے کہ آپ کی زندگی میں دین کی تکمیل ہوئی اور ریاست ایک معرض وجود میں آ گئی. بالکل. اسلام اقتدار کے اندر آ گیا اور اس قرآن مجید ہی دستور تھا. قرآن مجید تھا. جی. تو یہ چلا نا جی آگے. تو آج امت اس سے غافل ہو چکی ہے. بالکل. پڑھنے تمام چیز میں دیکھیں عقائد میں بھی کا تعلق تو جاری ہے, ٹھیک ہے نا جی, جو بات ہوئی, لیکن عمل اور عملاً قرآن کا نفاذ جو قرآن کا سب سے بڑا حق ہے. اور دیکھیں عمل اس سے کے اندر کوتاہی کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فہم نہیں ہے. جی مولانا, پروگرام ختم ہونے قریب جا رہا ہے. آخری 1-2 باتیں جو ہے کہ پھر جو لوگ حق ادا کرتے ہیں قرآن مجید کا, جو قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے پھر بشارتیں دی ہیں کہ کیسے سفارش کرے گا اللہ کے ہاں, اپنے حقوق ادا کرنے والوں کو کیسے جنت میں لے کر جائے گا, کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن مجید جو اس کو اپنائے گا جی, اس کو جو خیر اور جو بھلائی اس دنیا اور آخرت میں حاصل ہوگی جی, وہ تو اس کی وضاحت تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کی. جی. یہاں پہ ایک مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا. انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما اللہ اکبر ویضع به آخرین. جی, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کی بنیاد پر اس کے حقوق ادا کرنے والے کو اس دنیا میں رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے. جی. ویضع به آخرین, اور ان لوگوں کو کہ جو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے دنیا میں بھی پستیاں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے. جی. اور شاعر نے بھی اس بات کو بڑی بخوبی بیان کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, جی, ہم ہوئے ذلیل و خوار تارک قرآن. مولانا آخری بات جو قرآن کا مقدمہ ہے, استغاثہ ہے, جو قرآن مجید کی میں آیت پڑھتا ہوں تو میں تو لرز جاتا ہوں کہ جب کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے بعد میں قرآن کو پسے کوئی ڈال دیا تھا, اللہ کیسے بچیں گے اس سے, حق ادا نہ کیا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اسی بارے میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو اس قرآن سے منہ موڑے گا, یہی جو حقوق ہم نے ترتیب کے ساتھ بیان کی ہے, تلاوت کرنا, سمجھنا, غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو تبلیغ کرنا, یہ 5 حقوق ہے قرآن مجید کے بنیادی. جی. ان کو چھوڑنا, امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ان حقوق میں سے کسی سے روگردانی کرنا یہ قرآن سے اعراض کہلائے گا. اور اس اعراض کی 2 اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدیں ہیں. جس نے اعراض کیا, قرآن کے کسی بھی حق سے منہ موڑا, تو اس کی معیشت تنگ ہے. یہ سب دنیا میں معیشت تنگ ہے, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. کہے گا اے میرے رب, میں تو دنیا میں بصیرہ تھا, دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائے گا کذالک اتت کا آیاتنا, تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں, فنسیتہا, تو ان کو بھول گیا. وکذالک الیوم تنسا, آج کے دن پھر تجھے بھی بلا دیا جائے گا جس طرح دنیا میں تو نے قرآن کی آیات کو بلا دیا. کوئی بندہ میرے پاس آ کے کہتا ہے روزگار کے اندر مشکلات ہیں, میں اسے کہتا ہوں سچ بتائیں آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ وہ اس کو سوچ میں پڑ جاتا ہے, یاد نہیں ہے کب کھولا تھا. اللہ نے کہا ہے جو اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی. آپ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے, اللہ دنیا میں معیشت کی فراوانی عطا کرے گا, اور قیامت کے دن آپ بلائی نہیں جائیں گے, آپ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت اچھا جی. مولانا آپ نے دنیا کے اندر جس معیشت کا تذکرہ کیا ہے, میرے خیال میں اگر آج ہم حکومتی سطح پہ
قرآن مجید کے دیے ہوئے جو معاشی اصول ہیں ان کو اپنا لیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو اعلان جنگ ہے سود کی شکل میں اس سے دستبردار ہو جائیں، اور پھر توبہ کر لیں۔ جو قرآن نے کہا کہ توبہ کرو گے تو اللہ آسمان سے پانی برسائے گا، اللہ تمہیں بیٹے نہریں جاری نہریں جاری کرے پھل گا، فروٹ دے گا، باغات تمہارے جو ہیں وہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی مسئلہ جو ہے اور جتنے دین سے جڑے ہوئے دیگر مسائل ہیں، امن کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، وہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی نہیں آتی اس کا مسئلہ ہو، تمام کے تمام مسائل کا حل انفرادی اور اجتماعی طور پر دنیا کے اندر محض اور محض نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو اختیار کرنا اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن مجید سے جوڑ دے، ہم خود اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن مجید کے حقوق سمجھانے والے، خود سمجھنے والے، ان کو ادا کرنے والے اور ان کو اس فرض کی ادائیگی پر تیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے محافظوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز پاکستان کو جس کلمے کی بنیاد پر، جس مقصد کے تحت ماض وجود میں لایا گیا تھا، اللہ اس کو اسی طرح سے اسلام کا کلمہ بنا دے اور یہاں قرآن کا دستور، قرآن کا نظام عملی طور پر نافذ ہو جائے۔ میاں اسلام اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔